السلام علیکم. میں آپ کی کلاس 7 کی اسلامیت کی ٹیچر نیا چیپٹر لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے فتح مکہ. اپنے نئے سبق کا آغاز ہم سب سے پہلے تعارف سے کریں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تھے 10 سالہ عہد رسالت میں، کہ انہوں نے 3 اہم جنگوں کی اس میں اس کی تفصیل ہے، جس میں فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک 3 اہم غزوات ہیں. فتح مکہ دراصل 17 رمضان المبارک 8 ہجری کو ہوئی. اس کا پس منظر یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے تحت مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا، پہلا معاہدہ تھا اس میں کہ دونوں فریق آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. دوسرا تھا کہ عرب قبائل مسلمان ہو یا مشرکین جس کے ساتھ چاہیں باہمی معاہدہ کر لیں گے. اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ بنو قزا نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا کہ جبکہ بنو بکر کفار مکہ کے ساتھ کیے پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے ایک رات تاریکی میں بنو قزا پر حملہ کر دیا تھا، کیونکہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی. اس کے بعد ہم فتح مکہ کے واقعات پر آتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے رونما ہوئے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ ہجرت کی طرف آئے تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ رہے تھے. راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر لشکر اسلام میں شامل ہو گئے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم کے مطابق تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی. قریش مکہ کا لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع قریش مکہ کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی. انہوں نے ابو سفیان کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا. چند صحابہ کرام نے ابو سفیان کو پہچان لیا. وہ انہیں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی. ابو سفیان نے دعوت قبول کر لی اور اس طرح وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت بخشی تھی. جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، اور مسجد حرام میں جو داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی مکہ مکرمہ میں کس طرح داخل ہوئے. مکہ مکرمہ کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. حضرت خالد بن ولید کو اپنے دائیں پہلو پر رکھا، یعنی دائیں طرف رکھا. اور جب حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے کوہ صفا پہ حضور اکرم سے جا ملے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے. حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی لی اور اپنے دست مبارک میں ایک کمان تھی. بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے 360 بت اسی کمان سے گراتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جس کا ترجمہ ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی کی بدولت ہی قریش مکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو. اب ہم اس کے یک لفظی جوابات پر آتے ہیں. پہلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اپنا نمائندہ بنا کر قریش مکہ کے پاس بھیجا؟ تو جواب ہے اس کا حضرت حمزہ. دوسرا سوال ہے خانہ کعبہ کے اندر مشرکین مکہ نے کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ اگلا سوال اس کا جواب ہے 360. اس کے بعد اگلا سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کتنے صحابہ کرام پر مشتمل تھا؟ 10,000. اگلا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی کس شخص سے لی تھی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت عثمان بن طلحہ. اگلا سوال ہے حضرت خالد بن ولید سے مقابلے میں فتح مکہ کے موقع پر کتنے مشرکین مارے گئے؟ جواب ہے اس کا 13 مشرکین. نیکسٹ سوال ہے حضرت حدیبیہ کے معاہدے کی دوبارہ تجدید کے لیے قریش مکہ نے کس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا؟ جواب ہے ابو سفیان کو. اگلا سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کا کیسے طواف کیا؟ تو اس کا جواب ہے اونٹنی پر سوار ہو کر. اب ہم اس مفصل سوالات پہ آتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے فتح مکہ کا پس منظر یعنی بنیادی وجہ اپنے الفاظ میں بیان کریں.
اس کے بعد اگلا سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے خطاب میں کیا فرمایا؟ سوال نمبر مفصل سوالات پر آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ہمارا، فتح مکہ کی مناسبت سے خالد بن ولید کا کارنامہ بیان کریں۔ اس کا جواب ہمیں ملے گا کتاب میں، صفحہ نمبر 21 پر اس کا جواب ہے۔ آخری پیرا ہے اس کا، مکہ مکرمہ کے بالکل قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر فرما دیا۔ یہاں سے آخری یہ پورا پیراگراف ہے، کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، یہاں تک۔ اگلا سوال ہے، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام میں داخل ہونے کا واقعہ تفصیل سے تحریر کریں۔ اس کا جواب بھی ہمیں کتاب میں ملے گا، صفحہ نمبر 22 پر اس کا جواب ہے۔ پہلا سب سے اوپر ہی ہیڈنگ ڈلے گی مسجد حرام میں داخلہ، اور اس کا پورا پیراگراف ہوگا یہ، مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے۔ یہاں سے پورا ترجمے کے ساتھ، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ کو مختصر سوالات دیے گئے ہیں، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سبق کی خالی جگہ کرنی ہے جو کہ کتاب میں موجود ہے، اور اس طرح پھر ہمارا یہ سبق اختتام پر پہنچے گا۔